بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے اور ان سے 3 سال بڑے تھے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے دین حق کی دعوت دو، اس نے بڑا ظلم کر رکھا ہے، تو اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت اور قوت بیانی کو دیکھ کر ان کی نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ دونوں نے فرعون کو دین کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے بات چیت کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو بنی اسرائیل نے سامری جادوگر کے کعبے میں آ کر بچھڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت ہارون علیہ السلام پر سخت ناراض ہوئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر بیان کرتے ہوئے کہا، میں نے قوم کو بہت سمجھایا مگر سمجھنے کے بجائے قوم مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام شروع سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتے رہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال پہلے انتقال فرمایا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ جنگ بدر میں فرشتوں کی شرکت۔ جنگ بدر کے دن ایک انصاری صحابی ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ اچانک اس انصاری نے کوڑے مارنے کی آواز سنی اور ایک گھڑ سوار کی آواز بھی سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، آگے بڑھو۔ اس انصاری نے اپنے آگے دیکھا تو وہ مشرک چت پڑا ہوا تھا اور اس کی ناک اور منہ پھٹ چکے تھے۔ اس انصاری صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے سچ کہا، وہ تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا جو ہماری مدد کے لیے آیا تھا۔ 3، ایک فرض کے بارے میں۔ 5 نمازوں کی پابندی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ کتے یا گدھے کی آواز سن کر یہ دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات میں کتوں کی آواز اور گدھے کی چیخ سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اس لیے کہ یہ شیطانوں کو دیکھتے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو دودھ والی بکری یا روپے قرض دیے، راستہ بتا دیا، تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ سود خور سے جنگ کا اعلان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم سود لینے سے باز نہیں آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔ لہٰذا ہر مسلمان کو سود سے بچنا چاہیے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ نیک اعمال کے بدلے دنیا کی رونق چاہنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اپنے نیک اعمال کے بدلے دنیاوی زندگی اور اس کی رونق چاہے گا تو ہم ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیں گے اور ان کے لیے دنیا میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔
یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں صرف اور صرف جہنم ہے، اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا وہ سب آخرت میں بیکار ثابت ہوگا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل جہنم کے جسم کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں دوزخیوں کو اتنا موٹا کر دیا جائے گا کہ ان میں سے ہر ایک کافر کی ایک کان کی لو اور اس کے کندھے کے درمیان 7 سال چلنے کا فاصلہ ہوگا۔ اس کے چمڑے کی موٹائی 70 ہاتھ کے برابر ہوگی اور اس کی ایک ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، سر اور پیر کے درد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سر میں درد کی شکایت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم پچھنے لگاؤ، اور جب کوئی پاؤں کے درد کی شکایت کرتا تو فرماتے کہ تم مہندی لگاؤ۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اپنے اور اپنے باپ دادا کے نام سے پکارے جاؤ گے، اس لیے نام اچھے رکھا کرو۔